سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دے دیا ہے، اب چاہے وہ کھلے ہوئے ہو یا چھپے ہوئے ہو، یعنی بے حیائی، فحاشی سب کا سب حرام قرار دے دیا اللہ نے۔ اب کوئی چاہے کھل کر بے حیائی کے کام کرے یا چھپ کر کرے، تنہائی میں کرے، سب کے سب حرام ہیں۔ اور دوسری آیت ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو بے حیائی کو ان لوگوں میں جو ایمان لائے پھیلانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ ان آیتوں میں جس طرف اشارہ کیا گیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں آج کے دور میں، لیکن ایک حساس موضوع، ایک انتہائی سنجیدہ بات اور ایک انتہائی تشویشناک بات میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بے حیائی کی چاہے باتیں ہوں، بے حیائی کا چاہے لباس ہو، بے حیائی کے چاہے کام ہو یا کوئی اور چیز ہو، سب کے سب اللہ نے حرام قرار دے دیے۔ لیکن ایک آج کے دور میں نئی جنریشن اور ٹیکنالوجی نئی آنے کی وجہ سے ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے جس کی روک تھام بہت مشکل ہو رہی ہے، اور وہ ہے فحاشی، یعنی بے حیائی کی تصویریں یا ویڈیو، یا جسے کہا جاتا ہے پورنوگرافی۔ یہ بے انتہا تشویشناک بات ہے کہ معاشرے میں، خصوصاً مسلم معاشرے میں اور مسلم نوجوانوں میں، مسلم دوستوں اور ساتھیوں میں، نئے عمر کے بچوں میں یہ ویڈیوز، امیجز اتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کو روکے کس طرح۔ دیکھنے میں یہ انفرادی گناہ تصور کیا جاتا ہے، بھئی ایک آدمی تنہائی میں کچھ دیکھ رہا ہے، یہ میرا فعل ہے، یہ سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ گناہ جس کا اثر معاشرے پر پڑے، جس کا اثر جمعیت پر پڑے، جس کا اثر جماعت پر پڑے، جس کا اثر اجتماعیت پر پڑے، جس کا اثر تہذیب پر پڑے، جس کا اثر تمدن پر پڑے، جس کا اثر قوم کی صحت پر پڑے، جس کا اثر قوم کی اقتدار پر پڑے، جس کا اثر قوم کی لیڈرشپ پر پڑے اور قوم کی صحت و تندرستی اور نوجوانوں کی صحت و تندرستی سے وابستہ ہو، ایسا گناہ انفرادی طور پر بھی حرام ہے۔ اس میں سب کے سب شامل ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو فلاں کا گناہ ہے وہ جانے، تو ہم پلہ نہیں جھاڑ سکتے، اس کو اس چیز سے روکنا ہوگا، اس لیے کہ جمعیت کو